یہ رشتوں کا سنگم، یہ خوشیوں کا موسم، یہ رشتوں کا سنگم، یہ خوشیوں کا موسم، اے بھائی تمہیں شادمانی مبارک۔ نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ شادی خوشی کا موقع، ایک نئے خاندان کا بابرکت آغاز، اور جب کسی رشتے کی بنیاد دین کی بنا پر جڑتی ہے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ تقریب نکاح اور ولیمہ کس قدر بابرکت ہوگی کہ جب آپ کی خوشیوں میں نامور شیوخ الحدیث، دینی شخصیات، علماء کرام، جماعتی کارکنان اور تاجر برادری سمیت زندگی کے ہر شعبے سے شخصیات شریک ہوں۔ ریلیف کمیٹی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے ممبر اور سیالکوٹ یوتھ فورس کے جنرل سیکریٹری حافظ زین العابدین الوی کی شادی کئی حوالوں سے منفرد رہی۔ نکاح قائد ملت سلفیہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر ساجد میر نے پڑھایا۔ عقد نکاح کے موقع پر اور بعض دوسری مجالس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ ایک مختصر سی تقریر یا خطبہ ارشاد فرماتے جو ابھی آپ نے سنی، اور اس خطبے کے ساتھ 3 آیات قرآن کریم کی آپ تلاوت فرماتے۔ جو آیات آپ تلاوت فرماتے تھے ان تینوں میں خاص طور پہ تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے، تقویٰ کی طرف توجہ دلائی گئی۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا وہ خوف اور ڈر جس میں اس کی محبت اور احترام بھی شامل ہوتا ہے، اور اس تقویٰ کی مسلمان کو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر میدان میں، ہر کام میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس موقع پہ غالباً آپ کا ان آیات کو تلاوت کرنا اس لیے ہوتا تھا کہ شادی اور نکاح کے حوالے سے فریقین پر، لڑکے لڑکی، عورت مرد دونوں پر کچھ ذمہ داریاں، کچھ فرائض، کچھ ڈیوٹیاں عائد ہوتی ہیں جن کی ادائیگی کے لیے تقویٰ کا جذبہ ضروری ہے۔ عقد نکاح کی تکمیل کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں زین العابدین الوی، امامہ ارشد محمود صاحب کی بیٹی ہے، گواہوں کی موجودگی میں اس کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، اور حق مہر جو ہے وہ 50,000 روپے ہے معجل۔ آپ کو قبول ہے؟ جی قبول۔ اللہم بارک لہما و بارک علیہما واجمع بینہما بالخیر۔ یہ رشتہ دین کی بنیاد پر بنا۔ دلہن کے والد حکیم ارشد محمود اور ان کا خاندان کاموکی میں دینی سرگرمیوں اور سماجی خدمات کے حوالے سے منفرد پہچان رکھتا ہے۔ دلہا کے والد محترم جناب حافظ شفیق الرحمن الوی نے اپنی زندگی خدمت دین کے لیے وقف کر رکھی ہے، اور فرزند ارجمند حافظ زین الوی ان کے قابل دست راست علماء کرام اور شیوخ کی خدمت میں گزارے لمحات کی برکت سے ان کی شادی ملک بھر کی نامور شخصیات کا اکٹھ بن گئی۔ شیوخ الحدیث مولانا عبدالعزیز الوی، حافظ مسعود عالم، ناظم وفاق المدارس پروفیسر یاسین ظفر، کراچی سے مولانا خلیل الرحمن جاوید، شیخ نجیب اللہ طارق، مولانا ابرار ظہیر، رانا شفیق خان پسروری، رانا خلیق خان پسروری، مولانا عبدالباسط شیخ پوری، حافظ ندیم احمد خلیل، ناظم مرکز حافظ بابر فاروق رحیمی سمیت کئی علماء کرام، نامور شخصیات شریک تھے۔ نامور دینی اسکالر نگہت ہاشمی نے خصوصی شرکت کر کے خواتین کو نصیحت فرمائی۔ پھر مبارکباد دینا چاہتی ہوں زین العابدین کے والدین کو بھی، اور دونوں بچوں کو بھی، دونوں گھرانوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رشتے کو بابرکت بنائے اور تقویٰ والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں خاندانوں کے لیے اس رشتے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی قیادت حافظ سلمان اعظم، حافظ قسیم احمد سمیت دیگر عہدیداران اپنے اس متحرک ساتھی کی خوشیوں میں شریک تھے۔ روبی فارم کے مالک معروف سماجی شخصیت شیخ عبدالرشید اور شیخ عثمان صاحبان بھی یہاں موجود تھے، جن کے پرخلوص اور فراخ دلانہ دست تعاون سے
متعدد فلاحی اور دینی ادارے معاشرے میں خیر پھیلا رہے ہیں۔ مقامی سطح پر چلنے والے الہدا اور جامعہ امام بخاری جس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ سیالکوٹ کی مشہور سیاسی و سماجی نیک نام اور ہر دل عزیز شخصیت حافظ جنید سندل صاحب بھی یہاں جلوہ گر تھے۔ حال ہی میں سیلاب متاثرین کے لیے شاندار خدمات سر انجام دینے والے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے شعبہ خدمت خلق کے ناظم حافظ شاہد امین بھی متبسم چہرے کے ساتھ موجود تھے۔ سیالکوٹ کی تاجر برادری ملک مستنصر بشیر صاحب، چودھری عبدالغفار صاحب، شیخ نعیم رضا صاحب، شیخ محمد آصف سونی اور احباب جماعت جناب شیخ عابد، حافظ فیصل افضل شیخ، حافظ اسرار احمد اور باقی جماعتیں احباب پرخلوص میزبانی کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ حافظ عصمت اللہ چھینا نے دلکش گفتگو کی، جہاں ہمارے پیارے دوست، ہمارے بھائی محترم جناب زین العابدین علوی جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی سیالکوٹ کے، ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے دوست احباب دور دراز سے بھی آئے ہیں، سیالکوٹ سے بھی آئے ہیں۔ تمام دوستوں کو ہم دل کی اتاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوسف سراج نے نیک جذبات کا اظہار کیا، میں ایک ایسی سرزمین پہ موجود ہوں جس سے ہم نے ہمیشہ خیر نکلتے اور پورے عالم میں پھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ شہر ایک تاریخی شہر ہے اور اس کی جو تاریخ اس وقت میرے سامنے ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے محبت کی ایسی مثال کم از کم میں نے نہیں دیکھی۔ یعنی ایسے جید شیوخ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں جلسہ کرنا ہو تو اتنے شیوخ کو اکٹھا کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ظاہر ہے علمی مصروفیات، تدریسی مصروفیات، لیکن یہ سیالکوٹ اور خصوصاً ہمارے بھائی زین العابدین حافظہ اللہ تعالیٰ اور ان کے والد بزرگوار جناب شفیق علوی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کی دین سے اور اہل دین سے محبت اور اہل دین کی خدمت اور ان سے تعلق کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ مجھے تو وہ فراز کا شعر یاد آ رہا ہے کہ اور فراز چاہیے تجھے محبتیں کتنی، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کے نام رکھ دیے۔ زین العابدین علوی جو ہیں وہ ہمارے عزیز بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ہمارے جماعتی تنظیمی دوست بھی ہیں۔ ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ہمارے لیے سعادت بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ لیکن جی یہ میں سمجھتا ہوں بھائی زین العابدین علوی صاحب کا مقناطیس ہے جو کھینچ لایا ہے سب کو۔ یہاں بڑے بڑے علماء کرام اور مشائخ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے فضل سے، اور بہت دل خوش ہوا ہے یہاں دیکھ کے۔ اصل میں ایسا ہی دینی ماحول، دینی گھرانوں کا ماحول ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں علماء زیادہ ہیں، دنیا دار بھی بہت سارے ہیں، لیکن وہ دنیا دار بھی سارے دیندار ہی ہیں، تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ مبارک کرے زین العابدین بھائی کو، ان کی اگلی زندگی اللہ تعالیٰ بہت مبارک اور باعث خیر بنائے۔ ہوں خوشیاں ستاروں کے مانند ہزاروں، ہر ایک شام چمکے، ہر ایک صبح اجلے، رہے جگمگاتا تیرے گھر کا آنگن، محبت کی ہو ذوفشانی مبارک۔ مولانا نجیب اللہ طارق نے مسکراہٹیں بکھیری، شادی اپنی ہو یا کسی کی ہو، باہر صورت خوشی کا موقع ہے۔ اپنی شادی پہ آدمی تھوڑا سا سنجیدہ اور شرمندہ بھی ہوتا ہے، لیکن دوسروں کی شادی پہ آدمی خوشی ہوتا ہے۔ اور حافظ مسعود عالم نے خوبصورت انداز میں نصیحت کی، اس وقت امت مسلمہ کو جس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا طرز زندگی اور ہمارا رہن سہن اور ہماری تقریبات کے اندر جو اسراف اور تبذیر کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم ہمہ وقت یہ محسوس بھی کرتے ہیں اور ہمارے سامنے اس کے شواہد بھی آتے ہیں۔ آخر میں دعا کی درخواست کرتا ہوں، ہم اپنے بیٹے کے لیے، بیٹا تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، وہ کتنے ہیں؟ تو زین ہے، ہاں استقبال کر رہا ہے۔
चलो दुआ उसके लिए कर दी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आप सारे आमीन कह दें। अल्लाह ताला इन नेक अहबाब की दुआओं और नेक तमन्नाओं से इस बाबरकत रिश्ते को मजबूत बनाए। हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन अलवी को ज़िंदगी के इस नए सफ़र की मुबारकबाद और ढेरों दुआएं कि वो यूं ही वालिद मोहतरम की सरपरस्ती में खिदमत दीन का फरीज़ा सरअंजाम देते रहें और इनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। ए भाई तुम्हें शादमानी मुबारक, हमारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं, मुसर्रत की घड़ियां सुहानी मुबारक।